بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال نسوة في المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبین صدق اللہ العظیم۔ جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ سورۃ یوسف پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی، اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر فرمایا، پورا قصہ بیان فرمایا، اور اس کو احسن القصص فرمایا، بہترین قصہ فرمایا۔ سب سے اچھا، احسن کا مطلب ہے بہت ہی خوبصورت حسین قصہ اس کو فرمایا، کیونکہ اس میں بہت سے اسباق ہیں، یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اور آپ کو بتلایا کہ کس طرح سے یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کے جو ہے دشمن ہو گئے، آپ کو اس کی وجہ سے کنویں میں ڈالا گیا، اور پھر آپ عزیز مصر کے ہاتھ فروخت ہو گئے، اور کس طرح سے آپ کے حسن سے متاثر ہو کر عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے آپ کو پھسلایا اپنی طرف، لیکن یوسف علیہ السلام نے اللہ پہ بھروسہ کر کے وہاں سے نکلے۔ جب اللہ پہ بھروسہ کر کے نکلے تو خود بخود وہاں کے دروازے کھلتے گئے۔ 7 دروازے تھے جو اس نے بڑی مضبوطی سے تغلیق بڑی مضبوطی سے بند کیے تھے، آپ بھاگے اور نکل گئے، ٹھیک ہے نا۔ اور آج کل تو آپ سمجھو اس کو سمجھنا اور آسان ہو گیا، جیسے آٹومیٹک ڈورز نہیں ہوتے، آپ خود والمارٹ جاتے ہیں، چلتے ہیں، دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو ایسے اب آج کل کی ٹیکنالوجی میں تو سمجھنا اور آسان ہے۔ آپ نکلتے گئے، اب جب وہاں باہر پہنچے تو آپ نے کہا وہاں پر وہ عزیز مصر بھی موجود ہے اور لوگ بھی موجود ہیں۔ بیوی نے شور مچا دیا، بھئی اس ایسے آدمی کی کیا سزا ہونی چاہیے جو تیری بیوی پہ بری نظر رکھے، ٹھیک ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فوراً کہہ دیا کہ نہیں بھئی میں نے نہیں کیا، اس نے مجھے پھسلایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے چونکہ ظاہر ہے کہ جب کیس ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک گواہ پیدا کیا، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اس عورت کے خاندان میں سے ایک بچہ، انفینٹ بچہ، چند چھوٹی عمر کا بچہ جس کی بولنے کی عمر نہیں تھی، وہ بولا۔ اس نے کہا دیکھو بھئی اگر آپ قمیض کو دیکھیں، اگر قمیض جو ہے سامنے سے پھٹی ہے، اس کا مطلب ہے کہ زلیخا سچی ہے اور یوسف علیہ السلام گناہ گار ہے، اور اگر یہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب ہے یوسف علیہ السلام سچے ہیں، کیونکہ جب یوسف علیہ السلام بھاگیں تو پیچھے سے قمیض پکڑیں گے تو پیچھے سے پھٹے گی۔ تو جب دیکھا گیا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیض کہاں سے پھٹی ہے تو قمیض کہاں، تو وہ پیچھے سے پھٹی تھی۔ اب تو سارے مجمع میں مشہور ہو گیا کہ زلیخا نے آپ کو پھسلانے کی کوشش کی، ٹھیک ہے نا۔ وقال نسوة من المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه، اور اس شہر کی، مصر کی عورتوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی، غیبت کرنا شروع کر دی، بات چیت ہوتا ہے نا، خسر پھسر شروع کر دیتی ہیں عورتیں، خسر پھسر کرنی شروع کر دی کہ وہ پتہ ہے عزیز مصر کی جو بیوی ہے اس نے کیا کیا، اس نے اپنے غلام، کنانی غلام کو ہی پھسلانا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں وقال نسوة فی المدینة، مدینہ اس شہر کی عورتوں نے یہ کہا امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه، کہ وہ اپنی طرف جو بیوی ہے عزیز کی، وہ اپنی طرف اس لڑکے کو اپنی طرف پھسلاتی ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ 5 عورتیں تھیں، یہ 5 عورتیں تھیں جنہوں نے غیبت شروع کر دی تھی کہ دیکھو عزیز مصر کی حالت، اس کی بیوی کی حالت دیکھو، اتنے بڑے سٹیٹس کی عورت ہے اور اپنے غلام کو اپنی طرف پھسلاتی ہے، کوئی کام ہے کرنے کا۔ قد شغفها حبا، اور تحقیق وہ اس کے دل میں وہ گھر کر گیا ہے، اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے۔ شغف ہوتا ہے اصل میں یہ دل کے اوپر کی جو جھلی ہوتی ہے نا، اس کو شغاف کہتے ہیں، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کی جو محبت ہے وہ دل کی جھلی کو چیر کے دل میں چلی گئی، یعنی بڑی شدید محبت کے لیے استعمال کرتے ہیں قد شغفها حبا۔ کچھ عورتیں جو اپنے شوہر کی توجہ چاہتی ہیں وہ یہ وظیفہ بھی پڑھتی ہیں، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا۔ اچھا، تو وہ اس نیت سے کرتی ہیں کہ اس کی دیت ہمارے محبت اس کے دل کے اندر دل کو چیر کے اندر چلی جائے، قد شغفها حبا، اس کے دل کے اندر چیر کے چلی گئی۔ انا لنراها فی ضلال مبین، بے شک ہماری تو یہ رائے ہے کہ وہ بڑی گمراہی میں پڑ گئی، ہماری یہ رائے ہے کہ اپنے غلام کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرنا بڑی گمراہی کی، نادانی کی باتیں، ہماری یہ رائے ہے۔ تو غیبت شروع کر دی، یہ 5 عورتیں تھیں۔ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن، جب اب ظاہر ہے کہ غیبت جب کرو گے ایونچولی تو پہنچ جائے گی، ملکہ کے پاس بھی پہنچ جائے گی، تو باتیں کرتے کرتے وہ زلیخا تک خبر پہنچ گئی کہ یہ 5 عورتیں جو ہیں آپ غیبت کر رہی ہیں۔ فلما سمعت، جب زلیخا نے سن لیا، بمکرہن، ان کے مکر کو،
جب ان کی جو مکر ہے، جو یہ غیبت ہے، جو ان کی چال ہے، اس کو سمجھ لیا، ارسلت الیہن، تو اس نے ایک قاصد کو بھیجا ان عورتوں کی طرف، ان عورتوں کی طرف بندہ بھیجا، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكِئًا، اور ان کے لیے تیار کیا متکئن، کھانا پینا، تکیے لگا کے یہ سارا سیٹ اپ کیا۔ ہوا یہ کہ زلیخا نے پھر کہا کہ اچھا اس کا مطلب ہے یہ یوسف کو پہچانتی نہیں، میں جو یہ یوسف پہ فدا ہو رہی ہوں نا، یہ کوئی یوسف عام نہیں ہے، یہ کوئی عام لڑکا نہیں ہے، کوئی عام غلام نہیں ہے، یہ یوسف ہے، اس کو یوسف کو پہچانے تو پتہ چلے نا، یہ اصل میں میرے دل کی تڑپ کو بھی نہیں پہچانتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس نے ایسا کام کیا، اس نے کہا کہ بندہ بھیجا کہ ان کو بلاؤ دعوت پہ، اور وہاں اس کے لیے دعوت سیٹ کی، بڑے اچھے اچھے کھانے، پھل فروٹ، بڑا کچھ سیٹ اپ کیا، اور تکیے لگائے۔ آپ کو پتہ ہے یہ متکئن کا مطلب تکیے لگانا، یہ پرانے زمانے کے شاہین طریقہ ہوتا تھا کہ تکیہ لگا کے کھاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جو ہے وہ تکیہ لگا کے کھانے کو ناپسند کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں ایسے کھانا چاہتا ہوں جیسے کوئی غلام کھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل عاجزی کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے، لیکن یہ چونکہ بادشاہوں کا طریقہ تھا، بادشاہوں کی دعوت تھی، انہوں نے تکیہ لگایا، کھانا سیٹ کیا، اور اب جب عورتیں آ گئیں، 40 عورتیں آئیں، 5 وہ آئیں، 35 دوسری بھی آئیں، ان سب کو سیٹ کر لیے، بڑی بیگمات مصر، یہ بڑے بڑے، اچھا یہ زیادہ تر جو ہے نا یہ منسٹرز کی بیویاں تھیں، ہوتا ہے بڑی بڑی بیگمات ہوتی ہیں، ساری منسٹرز کی بیویاں ہیں۔ اب یہ بیٹھ گئیں، اب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک جگہ چھپا لیا، انہوں نے کہا جب میں اشارہ کروں آپ نے نکلنا ہے۔ اب جب دعوت سٹارٹ ہوئی، انہوں نے کہا سب کو نا چھریاں پکڑا دیں، یہ لو بھائی اب کھانے کا ٹائم ہے، اب آپ چھریاں پکڑ لیں، پھل کاٹیں، گوشت کاٹیں، کچھ بھی کاٹیں۔ تو جب انہوں نے بس وہ ریڈی ہو گئی دعوت، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ نکل آئیے۔ یوسف علیہ السلام نکل کے آئے، ان عورتوں کے تو ہوش ہی اڑ گئے، انہوں نے بجائے اس کے کہ پھل کو کاٹتے، گوشت کو کاٹتے، انہوں نے ہاتھ ہی کاٹ لیے، کسی نے انگلیاں کاٹ لیں، کسی نے ہاتھ کاٹ لیے، ان کو پتہ بھی نہ چلا۔ بعد میں دیکھا لہو لہان ہے، لیکن ان کو خبر ہی نہیں ہوئی، تو وہ حیران ہو گئی، یہ کوئی آدمی ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر ان کو یوسف زلیخا نے کہا کہ دیکھو بھائی یہ تھا وہ آدمی جس کے ساتھ میں نے جس کو پھسلایا، اور یہ اس کا ورتھ بھی ہے، یہ اس ورتھ کرتا ہے کہ اس کو پھسلایا جائے، یوسف ہے بھائی، عام آدمی تو ہے نہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر یوسف علیہ السلام کے ساتھ سفارش کی کہ بھائی زلیخا جو کہتی ہے اس کا مطلب پورا کرو، تم یہ صحیح کہتی ہے۔ وہ پھر زلیخا کے جو خلاف تھے اس کے ساتھ ہو گئے، تو کہنے لگے فلما سمعت بمکرہن، جب زلیخا نے سن لی ان کے مکر کی، ارسلت الیہن، تو ایک انہوں نے قاصد بھیجا ان کی طرف، واعتدت لہن متکئا، اور ان کے لیے، ان عورتوں کے لیے انہوں نے تیار کیا کوئی کھانا وانا، تکیے وغیرہ لگا کے، وآتت کل واحد منہن سکینہ، اور ہر ایک کو اس میں سے انہوں نے سکینہ، سکین کہتے ہیں چھری کو، سب کو ایک ایک چھری دے دی۔ وقالت اخرج علیہن، پھر یوسف علیہ السلام کو کہا اخرج علیہن، ان کی طرف نکلو، اب آپ نکل کے آ جائیے۔ فلما رأینہ اکبرنہ، جب ان عورتوں نے اس کو دیکھا، یوسف کو دیکھا، اکبرنہ، وہ تو مبہوت ہو گئی، اکبرنہ اتنا بڑا، یعنی کہ ہوش ان کے پاگل ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، ان کو سمجھ ہی نہیں ہوا کیا ہے۔ وقطعن ایدیہن، اور اپنے ہاتھوں کو ہی کاٹ بیٹھی، گوشت کاٹنا تھا، فروٹ کھانا تھا، وہ تو اپنے ہاتھوں کو ہی کاٹ بیٹھنی۔ وقلن حاشا للہ، اور کہنے لگیں کہ اللہ تعالیٰ اس ذوف سے پاک ہے، ما ھذا بشر، یہ کوئی آدمی تو نہیں ہے، یہ کوئی بشر تو نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو بڑے ایک نیک قسم کا فرشتہ معلوم ہوتا ہے ہمیں، یہ کوئی آدمی تو نہیں ہے، کیونکہ اگر آدمی ہوتا، آدمیوں جیسا حسن تو اس کے پاس ہوتا ہے، اس کے پاس تو آدمیوں جیسا حسن ہی نہیں ہے، یہ تو لگتا ہے کوئی اوپر کی چیز ہے، اوپر انسان سے اوپر پھر فرشتے ہیں، کوئی فرشتہ ہی معلوم ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو سے ملاقات کی معراج کے دن، معراج کی رات میں ملاقات کی، تو آپ کا حسن تھا، کیا حسن تھا، 14ویں کی چاند کی طرح سے آپ چمک رہے تھے، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ دنیا بھر کا آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا گیا، تو اتنا حسین آدمی ہو تو یہی ہونا، تو یہ حالت ہوگی۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، وہ کہنے لگی، زلیخا کہنے لگی یہ ہے وہ جس کے لیے تم مجھے ملامت کرتی تھی، جس کا تم مجھے شرم دلاتی تھی نا، یہ ہے وہ آدمی، اصل میں وہ کوئی عام غلام نہیں ہے۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، اور میں نے تحقیق میں نے ضرور اس کو پھسلایا، عن نفسه، اس کے نفس کو اپنی طرف، یعنی اس کو میں نے اپنی طرف، میں تحقیق میں نہیں پھنسایا، یعنی آپ نے اقرار جرم کر لیا۔ زلیخا نے کہا بھائی میں بے بس ہوں اس کے آگے، میں نے اس کو پھسلایا تھا۔ اب دیکھو بات کھل گئی نا، خود بھی اقرار کر لیا، اقراری مجرم کو تو پھر کوئی بھی گواہ نہیں چاہیے، پہلے تو گواہ چاہیے تھا، پہلے گواہ نے ثابت کیا، اب یہ اقراری مجرم ہو گئی، اس نے مان ہی لیا۔ فاعتصم، تو لیکن یہ جو ہے اس نے اپنی عصمت کو پکڑے رکھا، فاستعصم
فاستعصم کا مطلب یہ کہ اس نے اپنی عصمت کو پکڑے رکھا، اس نے اپنی پاک دامنی کو نہیں چھوڑا، یہ اپنے ثابت قدم رہا، لیکن میں نے اس کو اپنی طرف پھسلایا تھا۔ اچھا، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر اس نے وہ کچھ نہ کیا جو اس کو میں حکم کرتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو یہ ضرور بضرور جیل میں جائے گا اور ضرور بضرور ذلت اور خواری اٹھائے گا۔ ابھی بھی میں اس کو کہتی ہوں جو میں کہہ رہی ہوں مان جائے، ابھی بھی اس کے پاس ٹائم ہے، نہیں تو پھر پتہ ہے میں تو وزیر اعظم کی بیوی ہوں، یہ پھر جیل میں جائے گا اور اس کو کافی ذلت خواری اٹھانی پڑے گی۔ تو یہاں پہ یہ ہوا فلما قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، تو یوسف علیہ السلام نے کہا ربی کا مطلب اے میرے رب، یوسف علیہ السلام نے کہا میرے رب، السجن احب الیہ، کہ جیل مجھے زیادہ پسند ہے، مما یدعوننی الیہ، اس کے بنسبت کہ جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں۔ یعنی زلیخا بھی کہتی ہے میرے ساتھ گناہ کرو، وہ عورتیں بھی اب ساتھ ہو گئیں زلیخا کی، وہ سب کہتی ہیں بھائی اس کا مطلب پورا کرو، تمہاری مالکن ہے، اس کا خیال کرو۔ تو وہ کہنے لگے کہ بھائی جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس سے بہتر تو میں جیل میں ہی چلا جاتا ہوں۔ اب مفسرین فرماتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں جیل مجھے زیادہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ٹھیک ہے پھر آپ جیل میں جائیے۔ اس لیے، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ نہ کہتے جیل مجھے زیادہ پسند ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اور صورت نکالتے بچنے کے لیے، اور اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ عافیت مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے، گناہ سے حفاظت بھی ہو جائے، عافیت بھی ہو جائے، اتنی مشکل نہ اٹھانی پڑے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ میں کیا مانگا کروں؟ آپ نے کہا آپ عافیت مانگیں۔ کچھ عرصہ گزر گیا، واپس آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بتائیے کیا مانگوں؟ انہوں نے کہا چچا جان عافیت ہی مانگو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، رزق مانگو عافیت کے ساتھ۔ کسی نے مانگ لیا تھا نا یا اللہ اتنا رزق دے، بس اتنا چاہیے، میں تیری عبادت کروں گا، 2 وقت کی روٹی مل جائے بس مجھے، گھر بیٹھے کام نہ کرنا پڑے۔ اگلے دن آگے پولیس والے جیل ہو گئے، اب صبح شام روٹی ملتی۔ کہتا یا اللہ یہ تو نہیں کہا تھا، کہتا تو نے 2 وقت کی روٹی مانگی تھی نا، 2 وقت کی روٹی ملتی تجھے، اس لیے عافیت والی روٹی مانگو کہ عافیت والی گھر میں روٹی ملے، تو اللہ تعالیٰ وہ بھی دے گا۔ تو عافیت چونکہ نہیں مانگی، آپ نے کہا کہ السجن احب الیہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرے بھائی یوسف ہی کا کمال تھا، یہ انہی کا ظرف تھا کہ انہوں نے یہ بات کہہ دی، میں شاید یہ بات نہ کہہ سکتا، یعنی کہ یہ ہمت والے ہی کہتے ہیں نا۔ تو یوسف علیہ السلام کی ہمت کی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی کہ یہ بھائی یوسف ہی کا کمال تھا۔ وَإِلَّا، اور انہوں نے فرمایا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اور اے اللہ اگر آپ نے نہیں پھیرا ان کے مکر کو میری طرف سے، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو میں اس کی طرف جھک جاؤں گا۔ ظاہر ہے میں بھی ایک انسان ہوں، میرے بھی جذبات ہیں، میں کب تک اس کا مقابلہ کروں گا؟ اگر ان کے مکر کو آپ نے میری طرف سے نہیں پھیرا، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، میں بھی ان کی طرف جھک جاؤں گا۔ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، نادانی کی کام کر بیٹھوں گا، کوئی گناہ کروں گا تو جہالت ہی ہے نا۔ تو اس لیے انسان جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے وہ اصل میں جہالت کی وجہ سے کرتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ آگے اس کی مجھے کیا پاداش میں بھگتنا پڑے گا۔ فاستجاب لہ ربہ، تو اس کے رب نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، یعنی کہ یوسف نے یہ دعا مانگی، اللہ نے قبول کر لی۔ فصرف عنہ کیدہن، اور اس کی طرف سے ان کی مکروں کو پھیر دیا۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ وہی ہے خوب سننے والا اور خوب جاننے والا۔ وہ یوسف کی دعا کو سن رہا تھا اور اس کے حالات کو خوب جانتا تھا۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لا یسجننہ حتی حین۔ اب ہوا یہ کہ اب کیا کریں، یہ یوسف علیہ السلام بھی پکے ہو گئے، بھائی مجھے جیل بھیج دو لیکن میں تیرا مطلب پورا نہیں کروں گا۔ اب پورے مجمع میں بات بھی پھیل گئی کہ میں زلیخا ہی قصوروار ہے۔ اب زلیخا یہ چاہتی تھی کہ میری عزت بچ جائے، وزیر اعظم بھی یہ چاہتا تھا میری بیوی پہ کیچڑ نہ اچھلے۔ پہلے تو ہم 2 لوگوں کو پتہ تھا، اب تو پورے شہر کو پتہ چل گیا، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم یوسف پہ زیادہ کچھ کر نہیں سکتے، تو کیونکہ وہ جو گواہی کا معاملہ ہوا تھا، چھوٹے بچے نے گواہی دے دی تھی کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن ہے، اور جو سارے حالات بنے ان سب کے نتیجے میں انہوں نے کہا، یوسف علیہ السلام سے کہا دیکھو بھائی گناہ تو تمہارا نہیں ہے، لیکن مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ہی کو جیل میں جانا پڑے گا، کچھ عرصے کے لیے آپ جیل میں چلے جائیے، یہ معاملہ ذرا رفع دفع ہو جائے گا، پھر ہم آپ کو باہر لے آئیں گے۔ گناہ تو آپ کا نہیں ہے لیکن آپ کو اس حالات کی وجہ سے۔ تو ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، تو یہ ان لوگوں کو سوجی اس بات کہ جب انہوں نے دیکھ لی تمام نشانیاں۔ کیا نشانیاں؟ اس بچے کا بولنا، زلیخا کا قصوروار ہونا، اور شہر بھر میں یہ رسوائی ہونا۔ لا یسجننہ حتی حین، کہ ضرور جو ہے اس کو جیل کریں گے ایک حتی حین، ایک مقررہ وقت تک۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنِ فَتَيَانِ،
اور پھر داخل ہوئے معاہو یوسف کے ساتھ السجن فتیان، اس جیل کے اندر فتیان 2 آدمی اور داخل ہوئے۔ یہ 2 آدمی کون تھے؟ ایک بادشاہ کا باورچی تھا، یہ روٹی بناتا تھا، اور ایک بادشاہ کا ساقی تھا جو اس کو شراب پلاتا تھا۔ آپ کہیں گے شراب پلاتا تھا؟ بھئی پہلے زمانے میں شراب حلال تھی۔ یوسف، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پچھلی، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پرانی شریعت کس کی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی یہ حلال تھی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی شروع زمانے میں صحابہ شراب پیتے تھے کیونکہ وہ حلال تھی، اور وہ اس وقت کا پینا کوئی گناہ بھی نہیں تھا، یہ تو بعد میں حرام ہوئی ہے نا۔ تو یہ شراب بناتا تھا، یہ انگور کی شراب بنا کے دیتا تھا اس کو۔ اچھا، یہ جو بادشاہ تھا، بادشاہ جو ہے یہ مصر کے بادشاہ کو کہتے ہیں فرعون، یہ ٹائٹل ہوتا ہے۔ اس کا نام تھا ریان بن ولید، یہ بادشاہ کا نام تھا۔ 450 سال کے بعد ایک اور بادشاہ آیا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بادشاہ تھا، وہ تھا کافر، ٹھیک ہے نا، وہ تھا بدماش۔ لیکن یہ جو تھا ریان بن ولید، یہ نیک تھا، یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پہ یہ مسلمان بھی ہو گیا تھا، یہ آگے چل کے مسلمان بھی ہو گیا، لیکن اس کا معاملہ تھا ہوا یہ کیوں جیل میں گئے؟ یہ اس لیے جیل میں گئے کہ لوگوں نے بادشاہ کو مروانا چاہتے تھے، ہوتی ہے سیاست، بادشاہ مروانا چاہتے تھے۔ انہوں نے باورچی کو کچھ پیسے دیے کہ تم ایسا کرو، تم روٹی بناتے ہو بادشاہ کی، اس میں زہر ملا دو، اور ساقی کو، پہلے تو ساقی کو کہا تم اس کی شراب میں کچھ گھول دو، مار دو، اس نے منع کر دیا، میں نہیں کروں گا۔ باورچی کو لالچ دیا، وہ لالچ میں آ گیا، اس کو پیسے دے دیے، اس نے زہر ملایا۔ اب جب بادشاہ بالکل ریڈی ہو گیا کھانا کھانے کے لیے، دسترخوان تک بات پہنچ گئی، تو ساقی نے اس وقت تک معاملہ پیٹ میں رکھا، نہیں بتایا بادشاہ کو، ٹھیک ہے نا، ساتھ اس کے ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے ایک تو کرمنل ہوتا ہے اور ایک کرمنل کا ساتھی ہوتا ہے، دونوں ہی پھنستے ہیں۔ یہ کرمنل تو نہیں تھا لیکن ساتھی تھا، اس نے کچھ بولا نہیں بادشاہ کو، بالکل جب پلیٹ پہ بات، کھانے کی دسترخوان پہ پلیٹ آ گئی، اب یہ کھانے لگا، اب اس کو ترس آیا بادشاہ پہ، اس نے اشارہ کر دیا کہ بادشاہ سلامت، اس میں زہر ہے، آپ نہ کھائیں۔ تو اب یہ جو باورچی کھڑا تھا، اس نے کہا نہیں، اصل میں روٹی میں زہر نہیں، زہر اس کی شراب میں، یہ اصل میں آپ کو ادھر سے آپ کا مائنڈ کر رہا ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ ساقی کو کہا اچھا بھائی تم نے یہ شراب تم خود ہی پیو گے، وہ پی گیا، بچ گیا۔ اب بادشاہ نے اس کو کہا، باورچی کو، اچھا روٹی تم کھاؤ گے، اس نے کہا میں نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ نے روٹی جو ہے کسی جانور کو پھینکی، وہ جانور نے کہا، جانور مر گیا، پتہ چلا اس میں تو زہر تھا۔ تو اس کو بھیجا سازش کرنے کے لیے، اور ساقی کو بھیجا بات پیٹ میں رکھنے کے لیے۔ پہلے کیوں نہیں تو نے بات اگلی کہ یہ معاملہ چل رہا ہے، لوگ اس کو اپروچ کر رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو دونوں کو جیل میں بھیج دیا۔ یہ وہ تھے لوگ فتیان، کہاں چلا گیا؟ ہاں، قال احدہما انی اری اعصر خمرا۔ اب انہوں نے جب جیل میں چلے گئے، یوسف علیہ السلام بھی چلے گئے، تو یوسف علیہ السلام کی نیک نامی تھی، آپ شکل سے بھی نیک لگتے تھے، آپ کے اعمال بھی، آپ نمازیں بھی پڑھتے، وہاں لوگوں کا خیال بھی کرتے۔ کہتے ہیں کہ کوئی بیمار ہو جاتا اس کی تیمارداری کرتے تھے، کوئی ڈپریشن میں آ جاتا تھا، ظاہر ہے جیل میں آدمی ڈپریشن ہو جاتا ہے، آپ اس کو ہوپ دلاتے تھے، کوئی بات نہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ جس کی جو خدمت، کسی کو جگہ چاہیے ہوتی تھی اس کو جگہ دیتے، جس کو جو ضرورت پڑتی اس کا خیال کرتے۔ یہاں تک کہ لوگ کہتے ہیں یار ہم تو آپ سے بہت امپریس ہیں، آپ ہیں کون؟ کہنے لگے میرا نام ہے یوسف بن یعقوب صفی اللہ بن اسحاق ذبیح اللہ بن ابراہیم خلیل اللہ، میں تو نبیوں کی اولاد ہوں، میں بس پھنس گیا، برا ٹائم آیا۔ تو یہ جو 2 آدمی تھے نا، انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو بڑی زبردست، ہم تو آپ سے بہت سخت محبت کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ دیکھ بھائی، میرے سے محبت نہ کیا کرو، میری بچپن میں میری پھپھی نے مجھ سے محبت کی تھی، میں پھنس گیا تھا، پھر میں تھوڑا سا بڑا ہوا، میرے ابا نے مجھے محبت کی تو میرے بھائیوں نے مجھے کنویں میں ڈال دی، بھائی ادھر آیا، یہاں زلیخا نے محبت کی تو یہ دیکھ میرا یہ حال ہوا، اب تو بھی کرے گا تو پتہ نہیں کہاں جاؤں گا، پلیز یہ دیکھ میرے ہاتھ، محبت نہیں کرو، کام بتاؤ۔ اب وہ جو جیلر تھا، جیلر نے کہتا کہ آپ بہت نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں، میں آپ کو یہاں سے نکال تو نہیں سکتا، لیکن آپ کو میں آسانی کے ساتھ رکھوں گا، آپ پہ کوئی سختی نہیں، جہاں چاہیں، جس کوٹھڑی میں رہنا چاہیں، جیسے چاہیں آپ حکم کریں، خادم ہوں، آپ کا خیال کروں گا۔ یعنی آپ کی اچھی نیک نامی تھی وہاں پر۔ اور آپ نے یہ بھی بتایا ہوا تھا بھائی میں خوابوں کی تعبیر دیتا ہوں، اللہ نے مجھے تعلیم دی ہے، کسی کو خواب آیا کرے پوچھ لیا کرے، لوگ پوچھتے تھے، خواب پوچھ لیتے تھے۔ ان دونوں کو بھی خواب آئے، یہ جو 2 لوگ تھے ان کو بھی خواب آئے۔ کیا خواب آئے؟ قال احدہما انی اری اعصر خمرا، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں یہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک انگور کا درخت ہے، میں اس کی جڑوں کے پاس کھڑا ہوں، اور وہاں پہ 3 خوشے ہیں، 3 خوشے، برانچز، ان کو میں نچوڑ کے، بادشاہ کا پیالہ میرے پاس ہے، اس کو نچوڑ کے اس میں اس کی شراب تیار کر رہا ہوں، بادشاہ کو پیش کر رہا ہوں۔
یہ میرا خواب ہے۔ دوسرے نے کہا کہ انی ارا احمل فوق رأسی خبزا تأکلہ الطیر منہ، کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں نے 3 ٹوکرے ہیں روٹیوں کے، وہ تینوں ٹوکرے میں نے سر پہ اٹھائے ہیں، وہ میں لے کے جا رہا ہوں، اور اس میں سے کوئی پرندے جو اس میں سے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ اب روایات میں آتا ہے کہ پہلے والے نے تو واقعی خواب دیکھا تھا، دوسرے والے نے میک اپ کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نہیں، دونوں نے حقیقتاً خواب دیکھا تھا۔ اچھا، پہلے والے کی تعبیر اچھی تھی، دوسرے والے کی تعبیر اچھی نہیں تھی، تو یوسف علیہ السلام نے فوراً ان کو جواب نہیں دیا، بلکہ یوں گفتگو شروع ہو گئی۔ آپ نے فرمایا وقال الآخر انی ارا احمل فوق رأسی خبزا تأکلہ الطیر منہ، میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں نے سر پہ اپنی روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں، اس میں سے طیر یعنی کہ پرندے نوچ نوچ کے کھاتے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، ہمیں ہماری اس کا کوئی تعبیر بتلا دیجئے۔ انا لنراک من المحسنین، ہم آپ کو جانتے ہیں کہ آپ بڑے محسن آدمی، احسان کرنے والے آدمی، علم والے بھی ہیں، اور ہمارا خیال رکھتے ہیں صبح شام آپ۔ قال لا يأتيكم الطعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ وہ جو کھانا تمہارے لیے پکتا ہے جیل کے مطبخ میں یا تمہارے گھروں میں پک کے آتا ہے، وہ اس کے آنے سے پہلے پہلے میں تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ اتنا تو میں تمہارا خیال کرتا ہوں کہ وہ جب روٹی آئے گی تمہاری، اس روٹی آنے سے پہلے میں تمہارا خواب بتا دوں گا۔ یہ کیوں کروں گا؟ ذالکما مما علمنی ربی، اس وجہ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ میرے رب نے مجھے یہ علم دیا۔ اب چونکہ نبی ہیں یوسف علیہ السلام، چونکہ نبی، اور نبی کو یہ لالچ ہوتا ہے کہ یہ دنیا چھوٹی سی دنیا ہے، اس کا نفع کیا نفع، ان کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیں، ٹھیک ہے نا۔ جب انسان اپنی ضرورت سے آتا ہے تو اولیاء اللہ جو ہے وہ تعویذ بھی دیتے ہیں، لیکن اللہ اللہ بھی سکھا دیتے ہیں، ورنہ تو انسان کو نہیں ہوش آتا اپنی کوئی چیز کرنے کا، لیکن وہ کسی بڑے کے پاس دعا کے لیے آیا، دعا بھی دے دی اور اللہ سے بھی جوڑ دیا، تو انسان کی کبھی پریشانی آتی ہے۔ اب یہ ہوا، انہوں نے کہا کہ انا نراک من، کہتے ہیں کہ وہ اب کھانا آنے سے پہلے پہلے میں آپ کو نبأتکما تأویلہ قبل ان یأتیکما، اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں گا، یہ اس لیے کیونکہ میرے رب نے مجھ پہ یہ علم دیا ہے۔ کیوں دیا ہے اللہ نے، کیوں علم اس کا بتا دیا، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ هم کافرون، میں نے ان لوگوں کا مذہب تو بالکل ہی چھوڑ دیا ہے، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ کو نہیں مانتے، وہم بالآخرۃ هم کافرون، اور جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں، یعنی آخرت کو جھٹلانے والے اور اللہ کو ایمان نہ لانے والوں سے میرا کوئی راستہ نہیں ہے، یعنی میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، آخرت پہ بھی ایمان لاتا ہوں۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں اپنے دادا، میں اپنے باپ کے مذہب پر ہوں۔ وہ کیا؟ میرے باپ جو ہیں آبائی، میرے ابواب یعنی میرے دادا جو ہیں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب، ان کے مذہب کو فالو کرتا ہوں میں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اور ہمارے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں۔ وذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، اور یہ اللہ ہی کا فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر، ہم پہ اس لیے کیونکہ ہم پہ وحی آتی ہے، لوگوں پہ اس لیے کیونکہ وہ ہم پہ نبی مانتے ہیں۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اس شکر نہیں کرتے، یعنی کہ اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں، قدر نہیں کرتے، اللہ کو نہیں پہچانتے۔ صحیح ہے نا۔ یہاں تک انہوں نے گفتگو کی، اس کے بعد جو ہے اپنا یعنی کہ خوب تعارف کرایا کہ دیکھو میں اپنے ان آبا کے مذہب پر ہوں، اور یہ میرے باپ دادا ہیں، اور سارے اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ مجھ پہ وحی بھیجتا ہے، اپنے تمام احوال بتائے۔ اب اس کے بعد ان کو دعوت دی کہ یا صاحب السجن، اے میرے ساتھیوں، میرے جیل کے ساتھیوں، تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس پہ کل آئندہ گفتگو ہوگی، اور یہاں تک انشاءاللہ آج اس کے درس کو روک لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔